زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم جس سورہ کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی خاص تاثیر روایات کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ مبارکہ قلم۔ نام سے واضح ہے، قلم لکھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، جسے ہم پین بھی کہتے ہیں، پینسل بھی کہہ سکتے ہیں، ہر وہ چیز کے جس سے لکھا جائے۔ پروردگار عالم اس مبارک سورہ کے اندر قسم کھا رہا ہے، نون والقلم، قسم ہے قلم کی اور اس سے کہ جس سے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ یہ سورہ بنیادی طور پر کب نازل ہوا، اس کا شان نزول اور اس کے اندر چھپے ہوئے پیغامات۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جب ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ دی ہے، تو اپنے ساتھ ایک خاص ہستی کو رکھا ہے جو مولائے متقیان کی ذات اقدس تھی۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ مولائے متقیان کو ساتھ ساتھ ہر مقام پر رکھا ہے، تو ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو علی پر دیوانہ ہو گئے ہیں، فریفتہ ہو گئے ہیں، اور پیغمبر کو باقاعدہ طور پر مجنون، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے نعروں سے مخاطب کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں یہ سورہ نازل ہوا، اور پروردگار عالم نے قسم کھا کر، قلم کی قسم کھا کر یہ جملہ کہا کہ اے حبیب، آپ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ پھر یہ پیغام دیا کہ ان قریب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ ہے، کون گمراہ ہے، اور کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ یعنی مولائے متقیان کے حوالے سے بھی واضح کیا کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ پھر اسی سورہ کے اندر وہ مشہور و معروف آیت جو اخلاق کا پیغام دیتی ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ مجسم اخلاق کے مالک ہیں۔ اس کی چوتھی آیت پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں ایک بہترین پیغام۔ پھر اس سورہ کے اندر توحید کا پیغام ہمیں نظر آتا ہے، پیغمبر کی رحمت کے پیغام کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر وہ افراد کے جو جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کی صفات کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ جو آپ کے پیغام کو جھٹلانے والے ہیں وہ کون کون سے افراد ہیں۔ وہ حلاف ہیں، جھوٹی قسم کھانے والے لوگ ہیں، مہین ہیں، بے وقار شخص ہیں جن کی کوئی حیثیت عزت نہیں، ہر مقام پر جھوٹ کہیں گے، ہر مقام پر رخنہ ڈالیں گے۔ ہمار، عیب جوئی کرنے والے افراد ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، چغل خوری کرنے والے افراد ہیں، بد کردار ہیں، اور کینہ پرور افراد ہیں جو آپ کی تعلیمات کی مخالفت کے مقابلے پر آتے ہیں۔ پھر اسی سورہ کی ایک اور اہم ترین آیت کہ جو ایک نسخہ بھی ہے جو تعلیم کیا ہے ائمہ طاہرین نے، اور روایات کے اندر یہ جملے ملتے ہیں۔ اسماء بنت امیس پیغمبر کی خدمت میں آئیں اور یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں جعفر کے بچوں کے لیے پریشان ہوں کہ بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور پیغمبر کا یہ جملہ ہے، یاد رکھو کوئی چیز اگر قضاء و قدر پر سبقت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے تو وہ نظر بد ہے کہ جس کی تاثیر بہت تیز ہے۔ خود امام معصوم کی روایتوں کے اندر جملہ ملتا ہے کہ نظر بد یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے کہا، جب اسماء بنت امیس نے جملہ کہا کہ ان کو کیا لکھ کر دوں، کیا چیز کا تعویذ بناؤں، تو اس آیت کی طرف نشاندہی کی گئی جو قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ نسخہ بھی ہے ہم سب کے لیے نظر بد سے بچاؤ کے لیے، کہ یہ آیت نسخے کے طور پر بتائی گئی اسماء بنت امیس کو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو نظر بد کے لیے بچاؤ کا ایک نسخہ ہے جو ہم اپنے بچوں پر دم بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر ان کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب رسول گرامی قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مبارکہ قلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ قلم کی تلاوت کرے گا، خدا ان لوگوں کو وہ ثواب دے گا جو حسن اخلاق رکھنے والے افراد دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے برابر وہ ثواب پروردگار عالم عنایت کرے گا جو سورہ مبارکہ قلم پڑھتے ہیں۔ اور پھر امام صادق کا جملہ کہ جو شخص اپنی واجب یا مستحب نمازوں کے اندر
سورہ مبارکہ قلم کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے ہمیشہ کے لیے فقر سے نجات عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد